الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی نعمتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں ہمیں ایک پرانی قوم کی کہانی سے سکھاتا ہے کہ نعمتیں جب بھول جائیں تو انسان راستہ کھو دیتا ہے، اور جب یاد رکھے تو اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ تو آئیے آیت نمبر 47 کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو نماز، صبر اور سچائی کی طرف بلایا گیا تھا۔ اب اللہ ان کے دل نرم کرنے کے لیے سابقہ نعمتیں یاد دلا رہا ہے تاکہ وہ ضد چھوڑ کر ہدایت کو قبول کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ آئے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ بھی کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کو نام لے کر پکارتا ہے، اور ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نام لے کر پکارنا محبت اور تنبیہ دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اصل پہچان اور دین کو یاد کریں۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو دو طرح کی نعمتیں ملی۔ نمبر ایک، دینی نعمتیں، جیسے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ، آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے مسلسل رہنمائی، شریعت اور علم۔ نمبر دو، دنیاوی نعمتیں، فرعون سے نجات، سمندر کا راستہ، بادل کا سایہ، من و سلوہ، امن کی زندگی، مضبوط سلطنت۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ نعمتیں کسی بھی قوم کو یکجا اس طرح نہیں ملی۔ اور تفسیر جلالین کے مطابق فضلتکم علی العالمین سے مراد اس وقت کی قومیں ہیں۔ یہ دائمی فضیلت نہیں تھی، نہ ہی ہر زمانے میں، نہ ہی ہر فرد کے لیے۔ اللہ نعمت دیتا ہے، مگر جب قوم شکر چھوڑ دے تو فضیلت واپس لے لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح معارف القرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے تکبر کیا، حسد کیا، انبیاء کی مخالفت کی، کتاب میں تحریف کی، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت چھپائی۔ اس کے نتیجے میں جو مقام تھا وہ چھن گیا۔ اور ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت ایک تنبیہ بھی ہے کہ نعمت ملنے کے بعد شکر نہ کرنا قوموں کو گرا دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے سبق، معارف القرآن کے مطابق یہ آیت صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں، بلکہ ہم سب کو بتاتی ہے کہ نعمتوں کی یاد دہانی ایمان کو تازہ رکھتی ہے اور دل کو درست کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس آیت کا مقصد بنی اسرائیل کو جھنجھوڑنا تھا کہ تمہاری فضیلت اللہ کا فضل تھی، تمہارا کمال نہیں۔ نعمتیں ملی مگر تم نے ان کی قدر نہ کی۔ قرآن ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد انسان کو سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ تو آج کے سبق میں جو کچھ بیان ہوا، سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اور پھر آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، ان کا شکر کریں اور ان کا حق ادا کریں۔ تو آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی نعمتیں یاد رکھنے والا دل دے، ہمیں تکبر، حسد اور نافرمانی سے بچا، ہمیں کتاب و سنت کی سچی پیروی کرنے والا بنا، ہماری زندگی اور آخرت دونوں بہتر فرما، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کے یہ دروس زندگی بدل دیتے ہیں۔ مزید آیات کی تفسیر کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔